سورہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اللہ نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے اور ان کی حالت درست فرما دی۔ یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیچھے چلے اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ اسی طرح لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔ تو جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے تو گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم اچھی طرح ان کا خون بہا چکو تو قیدیوں کو مضبوط باندھ لو، پھر خواہ احسان کر کے انہیں چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ حکم یہی ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس لیے کہ تمہارے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تو اللہ ان کے عمل ہرگز ضائع نہ فرمائے گا، عنقریب ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال درست فرما دے گا، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے عمل نابود کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر ہلاکت ڈال دی، اور کافروں کے لیے اس ہلاکت کی مثل بہت سی ہلاکتیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو کافر ہوئے وہ دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو قوت میں آپ کی اس بستی سے کہیں زیادہ تھیں، جس کے رہنے والوں نے آپ کو وہاں سے نکالا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو کوئی ان کا مددگار نہ تھا۔ تو کیا وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جن کے لیے ان کی بدعمالیاں مزین کر دی گئیں اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کی؟ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس میں متغیر نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ خوش ذائقہ ہیں، اور نہایت صاف ستھرے شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں اور اپنے پروردگار کی مغفرت۔ کیا یہ ان جیسے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا تو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی اللہ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا اور انہیں ان کا تقویٰ عطا فرمایا۔ تو اب یہ لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے، تو بے شک اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان کے پاس آ جائے گی تو اس وقت انہیں سوچنے کا موقع کہاں ملے گا؟ تو آپ یقین رکھیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ امت کی تعلیم استغفار کے لیے اپنے بظاہر خلاف اولیٰ کاموں کی بخشش چاہیں، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے گناہوں کے لیے معافی طلب کریں، اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ اور آرام کا ٹھکانہ۔ اور ایمان والے کہتے ہیں جہاد کے حق میں کوئی صورت کیوں نہ اتاری گئی؟ تو جب کوئی واضح صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں کفار سے قتال کا ذکر ہوتا ہے
تو اے حبیب، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو، تو ان کے لیے خرابی ہے۔ فرما برداری اور اچھی بات ان کے لیے بہتر تھی۔ پھر جب قتال کا حکم قطعی ہو گیا تو اگر وہ اپنے طرز عمل میں اللہ سے سچے رہتے تو ضرور ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تم حکومت حاصل کر لو تو زمین میں فساد ہی پھیلاؤ اور اپنی قطع رحمی کرو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی تو انہیں بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں قفل لگے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ پیٹھ پھیر کر پیچھے لوٹ گئے اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی، شیطان نے انہیں دھوکہ دیا اور انہیں دنیا میں طویل زندگی کی امید دلائی۔ یہ اس لیے کہ منافقوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کے نازل کیے گئے کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم ایک بات میں عنقریب تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کے بھید چھپانے کو خوب جانتا ہے۔ تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو سخت ناپسند تھی، اور اللہ کی خوشنودی کو انہوں نے ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے کینے ہرگز ظاہر نہ فرمائے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہم آپ کو یہ لوگ دکھا دیتے، بے شک ان کی صورت سے تو آپ انہیں پہچان ہی چکے ہیں، اور ان کے طرز کلام سے بھی آپ انہیں ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے سب کام خوب جانتا ہے۔ اور ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ تمہارے مجاہدین اور صابرین کو ظاہر کر دیں اور تمہاری خبروں کو جانچ لیں۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کے مخالف ہو گئے اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اب اللہ ان کے اپنے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے اعمال کو رائیگاں نہ کرو۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا پھر مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا۔ تو اے مسلمانوں، تم ہمت نہ ہارو اور ان سے صلح کی درخواست نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ تو وہ تمہارے ثواب تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہارے مال تم سے طلب نہ کرے گا۔ اگر وہ تم سے تمہارا مال طلب کرے اور سارا مال طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے دلوں کا زنگ ظاہر کر دے گا۔ ہاں، تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ صرف اپنی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ اور اگر تم نے حق سے روح گردانی کی تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔